فضائل ماہ رمضان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ۔ بخاری شریف میں حدیث پاک موجود ہے، یعنی جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی ہر رات میں افطار کے وقت 1,00,000 دوزخیوں کو دوزخ سے آزاد فرماتا ہے۔ یہ ایسے دوزخی ہوتے ہیں جن پر جہنم واجب ہو چکا ہوتا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ افطار کے وقت جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ اور جب رمضان شریف کی آخری رات ہوتی ہے، آخری شب ہوتی ہے، تو اس میں اتنی تعداد میں آزاد فرماتا ہے جتنی تعداد میں رمضان کی پہلی رات سے لے کے آخری رات تک آزاد ہوتے ہیں۔ یعنی تو کتنی بڑی خوشخبری ہے یہ روزہ رکھنے والوں کے لیے۔ اللہ تعالی ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مکہ مکرمہ میں رمضان پایا اور روزہ رکھا اور رات میں جتنا ہو سکا قیام کیا، یعنی نوافل پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دوسری جگہ کی بنسبت 1,00,000 رمضان کا ثواب عطا فرمائے گا، اور ہر دن ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب، اور ہر روز جہاد میں گھوڑے پر سوار کر دینے کا ثواب، اور ہر دن میں نیکی اور ہر رات میں نیکی لکھے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں ماہ رمضان میں عمرہ کرنے کی توفیق اور طاقت عطا فرمائے، کیونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے ماہ رمضان میں عمرہ کیا گویا اس نے میرے ساتھ حج کیا۔ اللہ اکبر، کتنی عظیم سعادت ہے۔ ہم یوں دعا کرتے ہیں کہ اللہ مدینے کی نئی شان دکھا دے، اللہ مدینے کی نئی شان دکھا دے، ہر سال وہاں کا مجھے رمضان دکھا دے۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اب جب ماہ رمضان آتا ہے، ہم نے دیکھا کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ماہ رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی کچھ لوگ ماہ رمضان میں بھی گناہ کرتے ہیں، اللہ ہم کو بچائے، مگر اس کی ایک وعید بھی میں آپ کو بتا دوں۔ ماہ رمضان میں بھی جو لوگ گناہ کرتے ہیں، قیامت کے دن ایک بندے کو فرشتے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے، اور وہ پکار رہا ہوگا مدد کے لیے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے پیارے حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرے گا اور عرض کرے گا، حضور میری مدد فرمائیں، مجھے بچائیں۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم فرشتوں سے فرمائیں گے کہ فرشتوں، میرے اس امتی کو کیوں تم جہنم کی طرف لے جا رہے ہو، کیوں تکلیف دے رہے ہو، کیوں عذاب دے رہے ہو؟ تو وہ عرض کریں گے، فرشتے عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے اور ہم اس کے مطابق اس کو جو ہے وہ عذاب دے رہے ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کو لے چلو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کی بارگاہ میں اس کی سفارش کریں گے کہ اللہ یہ میرا امتی ہے، اسے تو معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تمہاری سفارش کو میں رد نہیں کرتا، مگر یہ تو پوچھو کہ اس کے خلاف دعویٰ کس نے کیا ہے، میرے مولا دعویٰ کس نے کیا ہے؟ ارشاد ہوگا، محبوب یہ دعویٰ اس کے خلاف ماہ رمضان نے کیا ہے کہ یہ ماہ رمضان میں بھی گناہوں سے نہیں بچتا تھا۔
تب اللہ کے پیارے حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ جس کے خلاف ماہ رمضان نے دعویٰ کیا ہو میں اس سے بیزار ہوں، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کتنی ہمارے لیے عبرت کی بات ہے کہ اللہ اتنی رحمتیں ہم پر نچھاور فرما رہا ہے اور پھر ماہ رمضان میں اتنی برکتیں عطا فرما رہا ہے، اس کے باوجود ہم گناہ نہ چھوڑیں اور گناہ ہی کرتے رہیں، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے سے بیزاری کا اظہار فرما دیں تو ہمارا وہاں سفارشی اور شفاعت کرنے والا کون ہوگا؟ اس لیے ماہ رمضان میں ہمیں کثرت سے نیکیاں کرنی چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ گناہوں سے بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن پھر ایک سوال رہ ہی جاتا ہے کہ جب شیطان قید کر دیا گیا ہے تو پھر ہم کو گناہوں پر ابھارتا کون ہے؟ کون ہم کو رمضان شریف میں بھی گناہ کرنے کی ترغیب دلاتا ہے؟ تو اس کے کچھ جوابات دیے گئے ہیں، جیسے بڑے بڑے جو شیطان ہیں، بڑے بڑے شیاطین، ان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ جو سرکش اور بڑے بڑے شیطان ہوتے ہیں ان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 2، گمراہ کرنے والا ایک خارجی شیطان ہے، ایک داخلی شیطان ہے، جس کو لمۃ الشیطان قرین من الجن ایسا کہا جاتا ہے، جو اردو میں ہمزاد کہلاتا ہے، جو ہماری ایک روح کے قریب ہوتا ہے، اس کو ہمزاد کہتے ہیں۔ وہ ایک اندرونی شیطان ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ ایک خارجی شیطان ہے اور ایک داخلی شیطان ہے۔ ایکسٹرنل شیطان جو ہے، خارجی شیطان، he is imprisoned whilst the internal شیطان is not۔ اندرونی جو داخلی شیطان ہے وہ قید نہیں کیا جاتا، جس کی وجہ سے لوگ گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اب یہ کیوں ہم کو بہکاتا ہے؟ انٹرنل شیطان بھی کیوں بہکاتا ہے؟ تو ایک وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ 11 مہینے بہکاتا رہتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کے وسوسے، اس کی جو تعلیم، گندی تعلیم ہے، بری تعلیم ہے، اس کا اثر ہمارے دماغ پر، ہمارے دل پر اس قدر راسخ ہو جاتا ہے کہ اس کی 1 مہینے کی غیر حاضری سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو داخلی شیطان کے علاوہ جو خارجی شیطان ہے، جو ایکسٹرنل شیطان ہے، وہ 11 مہینے ہم کو بہکاتا رہتا ہے۔ یہ عادت بن جاتی ہے، الا ماشاء اللہ۔ یعنی کچھ لوگ اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں کہ وہ اس شیطان سے کوئی ایفیکٹ نہیں لیتے، اور وہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، متقین ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماہ رمضان میں گناہوں سے بچنے کی، نیکیوں پر مسلسل قائم رہنے کی، اللہ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔